گوئنگ بیک ٹو آپ کی اسٹوری، تو یہ کہاں سے ذہن میں آیا تھا کہ میں اپنی اسٹوری کی بات کر رہی تھی، مسٹر رائٹ. ہاں مسٹر رائٹ پاکستان میں نہیں، یہ کیونکہ فلمیں جو ہماری بنتی تھیں اس وقت، اس میں تو اتنا زیادہ یہ مجھے نہیں لگتا تھا دکھاتے تھے، تو یہ آئیڈیا کہاں سے آ رہا تھا؟ وہ تو لوکل ہیروز ہی کو پروموٹ کر رہے تھے، رائٹ؟ اسٹوریز لوکل ہوتی تھی بہت. تو اور میں لوکل کام نہیں دیکھتی تھی، وہ تو مجھے معلوم، مطلب ہاں بھی شروع سے ابھی بھی آئی تھنک آئی ایم ٹو دی یورپین فلمس میں. اچھا سو کیسے آپ، آئی نو کہ آپ کا نالج، اوکے لیٹ می گو بیک ٹو ٹی وی انڈسٹری میں کیسے انٹری ہوئی آپ کو؟ کہاں سے خیال آیا کہ مجھے ایکٹنگ کرنی ہے؟ ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن؟ سمرائز کرتی ہوں کوئکلی، لیکن میجر مسالہ مت بھولیے گا. 2 لائنوں میں سمرائز مت کیجیے گا. اس کے پاس بہت ہیومر اچھا ہے، وہ اس لیے ہم بات کر رہے تھے چلتے کہ ہیومر. دیکھیں انسان کے پاس سب سے اچھی بات دیکھی جاتی ہے نا ہیومر کیسا ہے. آئی تھنک ہیومر جو ہے نا، سینس آف ہیومر ہمیں زندہ رکھتا ہے. بالکل. ہر ٹراما میں سے، ہر دکھ میں سے، ہر چیز میں ہمیں سپورٹ کرتا ہے، اور ہیومر ہمیں ہوپ دیتا ہے. بالکل. اور اگر ہم ہنستے ہیں تو ہماری جو ہے نا سرکولیشن بلڈ کی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے، اس سے ہم وی فیل گڈ. تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ مجھے ڈیجیٹل میڈیا پہ کہیں بھی آپ کی کہانی ڈاکیومنٹڈ نہیں نظر آئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کیونکہ میں دیتی نہیں ہوں. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم کریں، جو آگے جنریشن آئی ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے ہیروز، ہمارے جو سینئرز ہیں ان کی کیا کہانی ہے. وہ میں نے اپنے بک کے لیے رکھی ہوئی ہے سب وہ تو چیزیں. لوگ پڑھیں گے، کچھ دیکھیں گے بھی نا، تو دیکھنے والا کچھ مجھے دے دیں. بھائی مجھے شوق تھا، جیسے میں نے بچپن سے کہا مجھے شوق تھا، مجھے انڈیپینڈنٹ ہونے کا شوق تھا. میں اپنی ماں کی بیٹی ہوں، میری اماں بھی انڈیپینڈنٹ تھی، تو وہ بالکل نا ڈیڈی، مجھے کام کرنا تھا. میں نے کام کیا. انہوں نے حیدرآباد میں ایک ہمارے منظور قریشی صاحب ہیں، منظور بھائی میرے بھائی ہیں بالکل، میرے استاد بھی ہیں اور میرے محسن بھی ہیں. وہ پروڈیوسر تھے، اینڈ وہ اپنے زمانے میں بڑے ہیرو اور بڑے ہینڈسم اور کرن کہانی اور حسینہ موین کے ڈراموں میں کام کر چکے ہیں. تو اور رشیا سے ٹریننگ وغیرہ کر کے لائے تھے وہاں اس وقت ڈراموں کے لیے. تو پروڈیوسر تھے، تو سندھی ڈرامے کر رہے تھے، لیکن سندھی ڈرامے بہت کریٹو ڈرامے. سندھی ڈرامہ کو ڈرامہ نہ سمجھے آدمی، بہت کریٹو تھے، اردو والوں سے کہیں زیادہ کریٹو تھے، کیونکہ ان کا لٹریچر جو تھا وہ سنسکرت، انڈین لٹریچر پرانا اور رشین لٹریچر ٹرانسلیشن اس سے انسپائرڈ ہو کے، کیونکہ وہ بہت سمپل کہانی ہے رشین، تو وہ اس سے چیکوف کی اور ان سب کی، تو وہ سمپل کہانیاں لیتے تھے، اڈاپٹ کرتے تھے. ان کی کہانیاں ہماری کہانیاں سندھ کی کہانیوں سے بہت ملتی جلتی تھی. اور بہت سے سندھی ڈراموں کو پھر انہوں نے اردو میں کنورٹ کیا اور وہ بنے ہیں. بالکل، ابھی مجھے نام اسی کا یاد آ رہا ہے. بالکل بالکل. کیونکہ یہ سارے رائٹر جتنے بھی ہیں انہوں نے وہ لٹریچر پڑھا ہوا ہے، تو کافی لٹریچر پڑھا ہوا ہے، اس لیے ان کی جو ہے نا کریٹیوٹی بہت اعلیٰ ہے، ان کا لیول کچھ اور ہے. تو وہ ظاہر ہے اس چیز میں ہم انٹر ہوئے. وہ لڑکی بڑی تھینکس ٹو ہر، اس نے مجھے کہا، میرے بہن رہتی ہیں کراچی میں، چلو چلتے ہیں، جو منظور بھائی کی سسٹر ان لا. اچھا، ان سے کہاں ملاقات ہوئی؟ حیدرآباد میں، نیبر تھی میری بہن کی. ہاں، تو وہ پھر مجھے کراچی لے کر آئیں. میں نے کہا ہاں چلتے ہیں. میں بھی بڑی ٹام بوائے، آئی واز ویری ٹام بوائے. انہوں نے بولا ٹی وی میں کام کرو، میں تمہیں لے کے چلتی ہوں. ہاں، تو میں نے کہا کہ چلتے ہیں، کیونکہ یا تو پھر تھوڑی میری سندھی بہتر تھی. پھر ہم کراچی آئے، پھر ان کی مہربانی، انہوں نے ہمیں گھر پہ رکھا. انہوں نے ایک پارٹی میں کھڑا کر دیا مجھے. اس پارٹی میں کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے ٹی اے حیدرآباد کا سو نائس، انہوں نے 565 کا چیک دیا مجھے. تو میں نے کہا یہ منظور بھائی تو سینٹ ہیں، بالکل پیر ہیں. تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ اتنا بڑا چیک دے دیا، آئی مین اس زمانے میں. تو پھر انہوں نے وہ میں نے سین کیا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے ایک تو رول کر کے. آپ کو پارٹی بولا کوئی بھی سین کر دو؟ نہیں، ایک سین تھا. اچھا آلریڈی اسکرپٹ میں سین تھا، لیکن ہیروئن کوئی اور تھی. اچھا، آپ کو ایک چھوٹا سا رول دیا، آپ کو مزہ آیا کرکے؟ رول بھی نہیں تھا، ایکسٹرا تھا. تو اینی وے، تو پھر اس طرح وہ کام کا شروع ہوا. پھر آہستہ آہستہ میں نے سندھی ڈرامے شروع کیے. پھر فوراً ہی جو ہے نا وہ انہوں نے مجھے لیڈ کیریکٹرز جو ہیں سندھی ڈراموں میں ٹھیک ہے، پھر آئی تھنک 7-8 ہی کیے ہوں گے، تو ہماری ڈس کر کے دیواریں آ گئی. اچھا، نہیں، پھر اس کے بعد رانی جی کہانی، ایک عبد القادر جنیجو صاحب کی رانی جی کہانی ہے، رانی کی کہانی، اس میں میں نہیں تھی. میں نے بتایا نا کہ میں شروع سے ہی گلیمرس نہیں تھی. اس وقت ہی کہہ رہے تھے یہ تو سمیتا پاٹل کی طرح لگتی ہے، یہ تو شبانہ اعظمی کی طرح لگتی ہے. اسے کمپلیمنٹ ہوتا تھا بہت، لیکن مطلب یو آر آرٹی،
You know what I mean? Yes, I know what you mean. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے رانی جی کہانی میں نہیں لیا. I was like کافی disappointed کہ مجھے ہیروئن کیوں نہیں لیا انہوں نے رانی کا. اتنا بڑا سیریل ہارون رند شوٹ کر رہے تھے. ڈائریکٹر اس کے رائٹر تھے عبد القادر جنیجو جو دیواریں اور اس کے تھے نہیں جنگل کی نور الہدی شاہ تھی. اچھا انہوں نے مجھے نہیں لیا. انہوں نے ایک پیاری سی خوبصورت سی لڑکی کو گوری لڑکی کو انہوں نے وہ ہیروئن لیا. اس کے بعد انہوں نے دیواریں کیا. دیواریں میں وہی ڈرامہ دیواریں میں ہوا تب بھی اس نے مجھے لیڈ میں نہ لیا. اب اللہ جانے کیا خار تھی اس رائٹر کو مجھ سے. لیکن اس ڈرامے کے لیے آپ کو لیکن اس ڈرامے میں انہوں نے نئی لڑکی لائے. اچھا اس ڈرامے میں مجھے بہن کی ہیرو کی بہن کا کیریکٹر دیا مرادہ. اچھا وہ کیریکٹر کلک ہو گیا اینڈ ہیرو کا جو اینٹی ہیرو تھا. اچھا لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. لوگوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں پاکستان کیونکہ نیشن وائڈ انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا نا یہ ڈرامہ دیواریں تو انہوں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ سارے نیچرل لوگ ہیں. یہ تو لگ رہا ہے کہ دوردرشن دیکھ رہے ہیں. دوردرشن اس زمانے میں شام بینگل ٹائپ کی چیزیں. تو وہ انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. کراچی کے لوگوں نے باہر کے لوگوں نے اسلام آباد اسپیشلی پنجاب سے جو اس کو ریئیکشن ملا نا ہم لوگوں کو بہت اچھا. اس کے بعد دیواریں کو جو ہے وہ 3 دن کے شو کرو اسٹیج اور اسلام آباد لاؤ. اچھا پھر آپ گئیں؟ یس. اگر میں ابھی ہوتی تو نہ جاتی لیکن اس وقت میں بچی تھی. How old were you? آپ نے کہا 22. نہیں اس وقت تو 17 سال کی لیکن تب تک 3-4 سال کام کیا نا. جی جی. بٹ 16 سال کی عمر میں آپ اپنا کریئر میں نے کیا 16. I was going to 17 مطلب اس میں. اور یہ 22 کی تھی جب آپ نے یہ دیواریں کیا اور وہ 3 دن کا اسٹیج پلے کرنے آپ اسلام آباد گئے. اسلام آباد گیا. کتنا ڈفرینٹ ہے ٹی وی اور اسٹیج. کیا ہم نے. پھر اس کے بعد اسٹیج میں نے شہزاد خلیل صاحب نے وہ اسٹیج سپروائز کیا. ہمارے وہی ڈائریکٹر تھے ہارون رند صاحب جنہوں نے رانی جی کہانی کی تھی دیواریں کی. اور آپ کو ہیروئن نہیں لیا تھا؟ مجھے نہیں لیا لیکن ہارون رند واز مائی فرینڈ مائی ٹیچر. بہت اچھے. وہ رائٹر نے شاید نہیں لیا. ہاں پتہ نہیں کیا ان کی چلے مجھے کیا پتا انسائڈ پالیٹکس کیا چل رہی ہے. وہ آپ کی سائن کی بات تھی نا. دیکھیں اللہ نے کہاں سے. ہاں بس وہ میرے نصیب کا نہیں تھا. بس سچی بات ہے. ان دی اینڈ یہاں پہ آ کے رک جاتی ہے بات. بالکل بالکل. اینڈ وٹ ایور ہیپنز ہیپنز فار دی بیسٹ. بالکل بالکل. سو ہمیشہ پازیٹیو. کیونکہ اس کے بعد تو اس کے لیے آپ ریکگنائز کی گئی تھی. اس کے لیے جنگل کے لیے آپ مجھے اوارڈ ملے. اس کے بعد جنگل پہ بھی اوارڈ دیا. دیواریں پہ نامینیٹ کیا. سب کو اوارڈیں ملی. پھر اس کے بعد جنگل پہ مجھے ملے. مجھے جنگل والے دن میں 2 مجھے پی ٹی وی نے اوارڈ کیا. 21 سال میں 2 دفعہ انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا. میجر سبر شہید بھٹی کے اوپر بیوی کی کیریکٹر تھا. 3 سین تھے. قمر آفتاب صاحب وہاں سے آئے لاہور سے. پتہ ہے یہ کیوں باتیں میں نہیں کرتی ہوں. اس لیے باتیں نہیں کرتی ہوں مجھے لگتا ہے اٹس می آئی مائی سیلف ہو جاتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں او اب نہیں لیکن ہم آپ کی جرنی کے بارے میں سن رہے ہیں نا اور بڑا انٹرسٹنگ اسٹوری. پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ می آئی مائی سیلف نہ ہو جائے. کمنگ بیک ٹو پھر آپ کا جرنی اسٹارٹ ہو گیا اور آپ نے اردو ڈراموں میں بھی آنا شروع کر دیا. بالکل. پھر سندھی چھوڑ دیے تھے یا کر رہی تھی؟ نہیں سندھی پھر ٹائم ہی نہ ملا. نہیں پھر ہم نے ایک دوسرے کے بعد 3-4 سیریل کیے نا. پھر نور الہدی شاہ نے یہ ہوا کی بیٹی سائرہ کاظمی نے کروایا جو کہ بہت اچھا گیا. پھر ہوا کی بیٹی کے بعد پھر سلطانہ صاحبہ نے کیا یہ ماروی. پھر اس کے ماروی کے بعد جو ہے وہ پھر سندھی والا کیا تھا. سندھی والا. پھر آئی میٹ مائی ہسبینڈ ان لنڈن. پھر اس کے بعد شادی ہو گئی. میں نے کہا تھا میں نے 28 تک سیٹل ہو جانا ہے. بائی دا ٹائم 28 آئی بس لیفٹ. آئی وینٹ ٹو لنڈن. پھر اس کے بعد میرے بچے ہوئے میرے بیٹا بیٹی. تو آپ تو بڑے اپنے کریئر کے ٹاپ پہ چھوڑ کے گئی تھیں. فیل نہیں آئی مین سب لڑکیاں ظاہر شادیاں کرتی ہیں سیٹل ہوتی ہیں. دے ٹیک اے بریک. آپ اتنا اس وقت پتہ ہے کیا نو گلیمر نتھنگ جسٹ اے جاب. جسٹ اے جاب. ابھی بھی میں اس کو ایسی جاب لیتی ہوں کہ دس از مائی جاب. جیسے آپ کی جاب ہے فرا کی جاب ہے یہ. میری بھی یہ جاب ہے کہ جا کے کام کروں. کام ختم کوئی اچھے لوگ ہوں گے انٹرسٹنگ. کیونکہ یہ انٹرسٹنگ جاب اسی لیے ہے کہ ہم نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے ہر دفعہ. بالکل. تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں ٹھہریں گے. جو جن کو نہیں ٹھہرنا ہے ان کے ساتھ آپ کنیکٹ نہیں ہو پائیں گے. دے آر گون. تو اور جو اچھے لوگ ہیں لائک حدیقہ کیانی آئی مین تو اس وہ کہ میں مثال دے رہی ہوں. تو آدمی یو میٹ گڈ پیپل تھرو یور ورک. تو جیسے میں نے اپنی نئی فلم کے لیے ایک ٹرکش ڈی او پی ہیں جو انٹرنیشنل ہیں. انہوں نے آئی تھنک انہوں نے ٹی وی سے شروع کیا تھا. میرا سلطان کے ڈی او پی تھے. تو وہ انہوں نے ہاں اب بھی ان کو لیا ہوا ان سے بات چل رہی. فیلڈ ایسی ہے کہ یو گیٹ ٹو میٹ
آپ یہ سارے چاند پہ نہیں رہتے ہیں, ادھر ہی رہتے ہیں. اگر آپ کی پاس وہ ہے, مل جاتا ہے, پیشن ہے, ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں. تو وہ لوگوں کو مطلب میں چاہوں گی کہ اس قسم کے لوگوں کو جو آپ کے ویژن کو شیئر کریں اور اس قسم کے لوگوں کو لائیں اور کام